بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے لے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اللہ عز و جل کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے؟ اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے۔ وہ اس کے قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ کھودی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان، آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ انہوں نے کہا، یہ جنازہ میرے لگتے جگر کا ہے۔ میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہ گار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کی دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ نمبر 1، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ نمبر 2، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لعن طعن کرے گا۔ نمبر 3، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق جب میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو حتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا، اسے مت یوں گھسیٹو۔ اللہ عز و جل نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ جب میں نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو میں اس جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس کی بوڑھی ماں کے سر کا ایک بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی اور اس نے اپنے ہاتھ کفن سے باہر نکالا اور بلند کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب عز و جل بڑا غفور و رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔